علی بھائی آپ دیکھیں اپوائنٹنگ اتھارٹی بن رہی ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ کے ممبران جو ہیں 8 رکنی جو اس کی کمیٹی بنائی گئی ہے وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، اور اس سے مکمل طور پر عدلیہ تباہ ہو جائے گی، اور یہ وہی کوشش کی جا رہی ہے کہ آزاد عدلی کا ایک جو لیکن یہ ون سائیڈڈ بھی تو پارلیمانی کمیٹی نہیں ہے نا، اس میں اپوزیشن سے بھی ہیں، یعنی کہ ٹریجری بھی ہے، اپوزیشن بھی ہے، تو ون سائیڈڈ تو نہیں ہوگا۔ وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے نا، وہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں، جب انہوں نے بولنا ہوتا ہے راج صاحب وہ بولتے ہیں، وہ خاموش تھوڑی رہتے ہیں۔ بالکل نہیں بولتے، وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے۔ آپ کے کہنے پہ میاں صاحب بولے کہ نہیں بولے کہ جب قاضی محمد انور صاحب کی ملاقات ہوئی، 20 مارچ کو ملاقات ہوئی قاضی محمد انور صاحب کی نواز شریف صاحب کی رائیونڈ میں، تو ان کے کہنے پہ نواز شریف صاحب بولے کہ نہیں بولے؟ بالکل ہماری رائے کو انہوں نے وہ وزن نہیں دیا۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم فرینڈلی اپوزیشن ہیں، اور یہ دیکھیں آپ یہ اپنا جو ہزارہ میں ہو رہا ہے، آپ دیکھیں وہاں کتنے افراد شہید ہو گئے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے نان ایشوز کو ایشو بنایا ہے، اور آپ ایک لفظ دیکھیں، صرف اور صرف کسی نہ کسی پارلیمنٹیرین سے تو آپ کی بنتی ہوگی نا، سب سے تو آپ کی مخالفت نہیں چل رہی ہے، سب تو آپ کے اگینسٹ نہیں ہے۔ علی بھائی، عدلیہ سے اختیار چھیننے کی بات ہے، آزاد عدلیہ پر براہ راست حملہ ہے، یہ وہی قوتیں کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ پہلے محترمہ کا کیس ابھی سامنے ڈسکس کر رہے تھے، اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ براہ راست وہاں سے یعنی ایویڈنس موجود ہے، وہاں پر لوگوں نے وہاں یعنی کہ بی بی کو اوپنلی گولی ماری گئی، اور وہاں پر وہ افراد جنہوں نے وہ اس پہ تو سپریم کورٹ اس کو نوٹس لے سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا کیا گیا اس بے گناہ عورت سے، اس شہید سے کیا کیا گیا کہ اس کے ساتھ لوگ شہید ہوئے، ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، وہاں موقع سے وہ ساری چیزیں ہٹائی گئی، جنہوں نے ہٹایا، جنہوں نے وہ صفائیاں کرائی۔ ویسے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے راجہ ذوالقرنین صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا وہ امیج نہیں رہا جو کہ پہلے تھا، اور اپنا امیج بحال کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو لائم لائٹ میں رکھنے کے لیے یہ سب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ ہم جو لائرز ہیں ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہوتا، لیکن یہ نیشنل ایشو پر ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ایک سازش ہے، یہ کانسپریسی ہے، اور اس پہ ہم باقاعدہ طور پر عدالتوں میں بھی جائیں گے اور سڑکوں پہ بھی آئیں گے۔ یہ باقاعدہ طور پر ایک سازش ہے، اور یہ آزاد عدلیہ پر حملہ ہو رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ کورٹ میں تقرری کے اس معاملے کو آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کب کر رہے ہیں؟ اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ اب ایم این اے ایم پی اے بن رہے ہیں۔ تو آپ خوش ہیں اس میں کہ صدر صاحب کو یہ اپوائنٹنگ اتھارٹی رکھا جائے جس طرح سے پہلے کانسٹیٹیوشن میں ہے؟ بالکل ہی ہم نے عرض کیا کہ پہلے سسٹم جو تھا 1973 کے آئین میں آج تک اس میں وہ بھٹو صاحب شہید کا آپ نے کچھ دیر پہلے راجہ ذوالقرنین صاحب ذرا وقت کم ہے، ہم نے بریک کی طرف بھی جانا ہے، ایک آخری سوال ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے بات کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ اعلیٰ عدلیہ یعنی کہ جو چیف جسٹس ہیں یا سپریم کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کے، ان کی طرف سے ریکمنڈیشن جائیں گی، تو ریکمنڈیشن تو پہلے بھی جاتی تھی، صدر صاحب اپوائنٹنگ اتھارٹی تھے، فرق صرف یہ ہے کہ اب پارلیمانی کمیٹی ہے، پہلے صدر صاحب تھے، دونوں صورتوں میں ریکمنڈیشن جاتی تھی۔ بالکل ریکمنڈیشن ہے، اور اب ان کو ایک اپوائنٹنگ اتھارٹی جو وہ ایم این ایم پی بن گئی ہے۔ آپ دیکھیں بالکل انہوں نے سسٹم تباہ کر دیا ہے، اور یہ نئی امینڈمنٹس جو ہیں یہ صرف اور صرف ان قوتوں نے، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سیدھا سیدھا کہ جب چیف جسٹس صاحب جوڈیشل کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہوں گے، جب وہ کسی کا نام آگے نومینیٹ کریں گے، ریکمنڈیشن دیں گے، تو اس کو منظور نہیں کیا جائے گا؟ یہ ریکمنڈیشن آپ بھی کر سکتی ہیں، میں کر سکتا ہوں۔ ریکمینڈنگ اتھارٹی کی کیا ویلیو ہے؟ اصل میں تو اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے، اگر اب ریکمینڈنگ اتھارٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو پہلے کیا ویلیو تھی؟ پہلے بھی تو ریکمینڈ ہی کرتے تھے نا، چیف جسٹس صاحب ریکمینڈ کرتے تھے، فائنل دستخط تو صدر صاحب کے ہوتے تھے۔ اس میں لا موجود تھا، اس میں وہ لا موجود تھا، 175 دیکھ لیں، 177 دیکھ لیں، آرٹیکل 193 دیکھ لیں، اس پر باقاعدہ فیصلے موجود ہیں، اور اس میں وہ جو ریکمینڈیشن تھی وہ میننگ فل تھی، اور اس میں باقاعدہ آپ دیکھیں 1973 سے اب آج تک ان آرٹیکلز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اچانک انہوں نے یہ یعنی
مکمل طور پر 28ویں جو ترمیم ہے یہ آپ بنیادی طور پر انہوں نے عدلیہ کے بارے میں ہی کی ہے. ٹھیک ہے راجہ ذوالقرنین صاحب, جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا, وقت محدود ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آئے, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا موقف بیان کیا کہ کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ فیصلہ کیا. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اور اسی ویورز وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پاکستان آج رات.